الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل ہم نے سحری اور افطاری کا بیان کیا تھا کہ سحری کرنا کس وقت افضل اور مستحب ہے۔ آج کے سبق میں ہم بیان کریں گے کس چیز سے افطار کرنا مستحب ہے، اور اس کے بعد افطار کی دعا، افطار کے بعد دعا اور افطار کرانے کا اجر و ثواب کتنا ہے، اور اس کے بعد سحری کیے بغیر روزہ رکھنا کیسا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کس چیز سے افطار کرنا مستحب ہے، تو افطار کھجور اور چھوارے سے کرنا مستحب ہے، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو پھر پانی سے افطار یہ بھی مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی انہی چیزوں سے افطار فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے، اور اگر یہ کھجوریں نہ ہوتی تو پھر چھواروں سے افطار فرماتے تھے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتے تو چند گونڈ پانی ہی پی لیتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اور انہی چیزوں سے افطار کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی دی، اور صحابہ کرام کو فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کیا کریں، کیونکہ پانی انتہائی پاک چیز ہے۔ اور کھجور سے اس لیے افطار کرتے تھے کہ کھجور عرب کی پسندیدہ غذا بھی تھی اس وقت، اور ہر غریب اور امیر کو آسانی سے بھی مل جاتی تھی کھجور۔ اور پانی سے اس لیے افطار فرماتے تھے کہ پانی ہر جگہ مہیا ہوتا ہے، آسانی سے مل جاتا ہے، تو ان چیزوں سے روزہ افطار فرمانے اور ترغیب دینے کی مصلحت بھی یہی ہے کہ امت کسی مشقت میں مبتلا نہ رہے اور ہر کوئی بروقت سہولت کے ساتھ روزہ افطار کر سکے۔ پھر پانی کی ایک خوبی اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی فرمائی کہ پانی وہ اتنی پاک چیز ہے کہ ہر چیز اس سے پاک ہو جاتی ہے، اور ظاہر کا پاک ہونا محسوسی امر ہے، باطن بھی اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ روزہ دار جب دن بھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شعوری ایمان کے ساتھ پیاسا رہے گا اور شام کو ٹھنڈے پانی سے اپنے پیاس بجھائے گا تو بے اختیار شکر اور احسان مندی کے جذبات پیدا ہوں گے، جن سے اس کی باطن بھی صاف ہوگی۔ مگر یہ خیال رہے کہ اس معاملے میں غلو کرنا اور کسی دوسرے چیز سے افطار کو غیر متقیانہ فعل قرار دینا یہ سراسر غلط ہے۔ اسی طرح یہ بھی خیال غلط ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمک سے افطار کرنا بڑا اجر و ثواب ہے، یعنی یہ بھی غلط ہے۔ اب ہم افطار کی دعا پڑھیں گے۔ افطار کرنے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دی ہوئی روزی سے میں نے افطار کیا۔ افطار کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس جاتی رہی، رگیں سیراب ہو گئی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اجر بھی ضرور ملے گا۔ اب ہم افطار کرانے کا اجر و ثواب جانیں گے کہ افطار کرانے کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ دوسرے کو افطار کرانا، لوگوں کو افطار کرانا یہ بھی پسندیدہ عمل ہے، اور افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، چاہے وہ چند لقمے کھلائے یا ایک کھجور ہی سے افطار کرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اس کو روزہ دار کی طرح اجر و ثواب ملے گا۔ اب ہم بیان کریں گے کہ بغیر سحری کے روزہ رکھنا کیسا ہے، مطلب بے سحری کا روزہ۔ انسان بہت کمزور ہے، اگر رات میں سحری کے لیے آنکھ نہ کھلی تو تب بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ سحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا بڑی کم ہمتی کی بات ہے۔ محض سحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ اگر کبھی آنکھ دیر سے کھولی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے اور کچھ کھا پی لیا، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق کے بعد میں نے کھایا اور پیا ہے، اگرچہ اس صورت میں روزہ نہ ہوگا، لیکن پھر بھی دن بھر روزہ داروں کی طرح رہے اور کچھ نہ کھائے اور کچھ نہ پیے۔ اگر اتنی دیر سے آنکھ کھلی کہ صبح ہو جانے کا شبہ ہے تو ایسے وقت میں کھانا پینا مکروہ ہے، اور اگر شبہ ہو جانے کے باوجود کھا لیا اور پی لیا تو بہت برا کیا، اچھا نہیں کیا۔ ایسے وقت میں کھانا گناہ ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی اور میں نے کھایا تو پھر اس پر قضا رکھنا واجب ہے، اور اگر شبہ ہی رہے تو اس صورت میں قضا واجب تو نہیں ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ قضا روزہ رکھیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ کس چیز سے روزہ رکھنا مستحب ہے، اور افطار کی دعا، افطار کی بعد کی دعا
افطار کرانے کا اجر و ثواب بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔